والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. عزیزان جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کو ارشاد فرمایا جو ہم سب جانتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، بالخصوص اے لوگوں ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو. گناہ کو قرآن ظلم سے تعبیر کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ گناہ کا نقصان اسی کو اٹھانا ہے. دنیا میں بھی اٹھاتا ہے، آخرت میں بھی اٹھائے گا. اس لیے گناہ کو اپنے نفس پہ ظلم قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگوں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. اپنے آپ پہ ظلم کون کرے گا؟ اپنے آپ کو کون ذبح کرے گا؟ اپنے آپ کو کون مارے گا؟ جو ظلم کا ظاہری معنی ہے وہ معنی مراد نہیں ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم سے مراد گناہ ہے. ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ گناہوں سے بچو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کا تذکرہ پیارے رسول نے کیا حدیث میں. اسی لیے حدیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا منہا 4 حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں، لیکن پورے قرآن میں کہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے. کون سے احترام والے مہینے ہیں وہ؟ پورا قرآن خاموش ہے اس سے. حدیث میں پیارے رسول نے کہا منہا 4 حرم سے مراد صحیح بخاری کی حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ ذو الحجہ ومحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ وشعبان. صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 محترم ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور چوتھا آپ نے کہا رجب جو جماد الآخرہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. یہ 4 مہینے محترم حدیث نے اس کی وضاحت کی. اور ان 4 مہینوں میں مومن کو خصوصی طور پر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ان 4 مہینوں میں جو گناہ ہوتا ہے اس کی سختی زیادہ ہوتی ہے عام مہینوں میں گناہ کے مقابلے میں، کیونکہ یہ محترم زمان ہے، احترام کے قابل مہینے ہیں، ان کا تقدس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوقات کو محترم قرار دیا ہے، کچھ جگہوں کو محترم قرار دیا ہے. تجارت حلال ہے لیکن مسجد کے باہر، مسجد کے اندر تجارت حلال نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ کا ایک تقدس ہے،
یہاں تجارت جائز نہیں ہے. اسی طرح حرام ہے ظلم کرنا، خاص طور پر ان 4 مہینوں میں اللہ نے انہیں کہا منها 4 حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی مہینوں سے کون واقف ہے؟ الا ماشاء اللہ. بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے اور چاند نظر آیا اور مہینہ شروع ہو گیا. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ پر بڑی تعداد ایسی ہے ہم لوگوں کی جو عمل نہیں کرتی. یہ وہ حکم الہی ہے جس کو پامال کیا جاتا ہے. سماج اور معاشرے میں نہ ماں باپ کو پتا ہے نہ اولاد کو پتا ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. جب مہینہ ہی نہیں پتا، احترام کون کرے گا؟ اس کا تقدس کا خیال کون کرے گا؟ لہذا اس تعلیم کو، قرآن مجید کی اس آیت کو جس طرح دیگر آیتوں کا احترام کر کے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس آیت کا بھی احترام کریں اور اسلامک کیلنڈر کو جانے، 12 مہینوں کو جانے اور ان 4 مہینوں کا احترام کریں جن کا احترام بسا اوقات کفار مکہ نے بھی کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا رجب مضر، مضر قبیلے کا رجب. آپ نے صرف یہ نہیں کہا رجب مہینہ، جو مضر قبیلے کا رجب ہے. یہ مضر عدنان کے قبائل میں سے قبیلہ ہے جو اس مہینے کا بہت احترام کرتا تھا، حتیٰ کہ رسول نے کہا مضر کا رجب، اس لیے کہ وہ احترام کرتے تھے. اور یہ اچھی چیز ہے کہ کوئی آدمی ان مہینوں کا احترام کرے. گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ محترم مہینے چل رہے، مجھے اس میں گناہ نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلی بنیادی بات ہے. اور دوسری بات ہے وہ یہ ہے رجب سے متعلق کہ ماہ رجب یہ محترم مہینہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت کتاب و سنت میں ماہ رجب کی نہیں بتائی گئی ہے جس سے کوئی آدمی نیا خصوصی عمل کر سکے. کوئی بھی آدمی سال بھر جو عمل کر رہا ہے اس سے ہٹ کر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی واضح دلیل چاہیے. اگر دلیل نہیں ہے تو اس میں تبدیلی کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. اور بدعات 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جو شریعت میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی عمل کرنا ثواب کی نیت سے اسے بدعت کہا جاتا ہے اصلیہ، کہ وہ عمل جو شریعت میں کہیں آیا ہی نہیں ہے لیکن لوگ ثواب سمجھ کے اسے کر رہے ہیں. شریعت میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام آیا ہی نہیں ہے، پھر بھی لوگ کر رہے ہیں اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. جیسے ماتم ہے، شریعت نے کبھی کسی کو اپنے آپ کو کاٹنے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے. کوئی آدمی کر رہا ہے ثواب سمجھ کے، اسے کہا جاتا ہے بدعۃ اصلیہ. تقدیر کا انکار کر دینا ہے. بدعۃ اصلیہ کتاب و سنت میں کوئی اس کی بنیادیں ہی نہیں ہے. اللہ کی صفات کا انکار ہے بدعۃ اصلیہ، یہ اصلی بدعات ہے، یعنی شریعت میں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے لیکن لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. اور دوسری قسم ہوتی بدعات کی بدعۃ اضافیہ، کہ دین میں وہ عمل صالح تو موجود ہے لیکن اس عمل صالح کو اپنی خواہشات کے مطابق پھیر دینا. جیسے نماز تو کتاب و سنت میں موجود ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے نماز کا کوئی خاص وقت، خاص طریقہ، خاص شکل اور خاص تعداد اس کی بتا دے، اس نے بدعۃ اضافیہ کا ارتکاب کیا. یہ بدترین بدعت ہے اور اس میں زیادہ نقصان ہوتا ہے امت کو، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے یہ تو پہلے سے دین میں ہے. جیسے اسی مہینے میں صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے. صلاۃ الرغائب جو رجب کے ماہ میں پڑھی جانے والی خاص نماز ہے جس کا تذکرہ حدیثوں میں نہیں ہے. 400 ہجری کے 400 سالوں کے بعد یہ بدعت ایجاد کی گئی لیکن لوگ اسے اہتمام سے پڑھتے ہیں رجب کے مہینے میں، جبکہ کتاب و سنت میں تذکرہ نہیں ہے. آپ انہیں کہیں گے یہ بدعت ہے، وہ کہتے ہیں تو نماز ہے. نماز ہے لیکن اس نماز کے ساتھ انسانوں نے کھلواڑ کیا ہے اور وقت اور تعداد اور جگہ اور زمان طے کیا ہے، اور اس کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ظہر کی نماز میں عشاء کے بعد پڑھوں گا روزانہ، وہ بدعتی اور گمراہ شخص ہے. اس لیے کہ نماز کتنے رکعت پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے طے کی ہیں. اگر کوئی آدمی اس میں دخل اندازی کر کے اس کی تعداد کو ہیر پھیر کرتا ہے یا وقت کو بدلتا ہے، جگہ کو بدلتا ہے، وہ بھی بدعتی ہے اور بدعت کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کو نہیں لگتا یہ بدعت ہے، جبکہ دین میں یہ اضافہ ہے.
اس کی دسیوں مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں کہ عمل ہے، اس عمل کا جو طریقہ جس وقت میں کرنا ہے اسی وقت آپ کر سکتے، اس کے علاوہ وہ عمل کرنا آپ کے لیے عبث اور بیکار ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جنہوں نے قربانی کے دن، عید کے دن اپنے جانور کو نماز سے پہلے ہی قربان کر دیا، نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا۔ قربانی تو قربانی ہوتی ہے، آپ غور کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے ذبح کیا اور لوگوں میں تقسیم کیا، اور رسول کو جب بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتو کا شات لحم، آپ نے کہا تمہاری بکری پر کوئی ثواب تم کو نہیں ملے گا، آپ نے کہا ایک اور جانور خریدو اور ایک قربانی کرو، یعنی جو کیا تم نے وہ چلا گیا، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایک اور جانور قربان کرو۔ دوسرا جانور خرید کر کے انہوں نے ذبح کیا۔ آپ سوچو، قربانی تو عبادت ہے، اس عبادت کا وقت بھی طے ہے، آپ اسے نہیں بدل سکتے، اگر کوئی اس میں کھلواڑ کرتا ہے وہ بھی بدعت ہے، اور امت میں بدعت اضافیہ کی بھرمار ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کا گننا بھی مشکل ہے، نہ جانے کتنے قسم کی نمازیں ہیں، صلاۃ الرغائب ہے، صلاۃ غوثیہ ہے، فلاں نماز ہے، فلاں نماز ہے، اور ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، تعداد ہے، گنتی ہے، کیفیت ہے، کتاب و سنت میں ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ صحابی کی قربانی وقت سے پہلے قبول نہیں ہوئی کیونکہ وقت وہ نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح ساری عبادتیں جو وقت شریعت نے طے کیا، جو طریقہ شریعت نے طے کیا، اسے بدل کر کے کوئی اور طریقہ ایجاد کرنا بھی بدعت ہے۔ صلاۃ الرغائب، رجب کا مہینہ ہم نے خاص کیا اور خاص کر کے وہ نماز ہم ادا کر رہے، یہ بدعت ہے۔ رسول نے کوئی ایسی نماز رجب کے لیے خاص نہیں ادا کی ہے، یہ بدعت اضافیہ ہے۔ دونوں طرح کی بدعتوں سے مومن کو بچنا چاہیے۔ اصلی بدعتیں جو دین میں ہے ہی نہیں ان سے بھی بچے، اور جو دین میں عمل صالح ہے اس میں لوگوں نے ہیر پھیر کیا ہے اس سے بھی مومن کو بچنا چاہیے۔ اور ماہ رجب اس مہینے میں جس میں گناہ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد بدعت ہے، اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے، اس کے بعد صغیرہ گناہ ہے۔ اور اس ماہ رجب میں افسوس کی بات، جس کا احترام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے اس کا احترام مسلمانوں نے نہیں کیا، اور اسی ماہ کے اندر صرف بدعتیں کہنا غلط ہوگا۔ اسی مہینے کے اندر الگ الگ طریقے کا شرک آپ کو نظر آئے گا، شرک بھی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، بدعت بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، رسول کے طریقے میں تبدیلی ہوتی ہے، اور گناہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے مخصوص کتابیں لکھی ہیں، البدع الحولیہ، وہ بدعتیں جو سالانہ لوگ کرتے ہیں ان پر مستقل کتابیں لکھی علماء نے اور لکھ رہے ہیں، جس میں نئی نئی بدعتوں کو جوڑا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے حولیہ کہ بعض لوگوں نے ایک بار ایجاد کر کے نہیں کیا ہے، اسے زمان کے ساتھ خاص کر دیا، اور ہر سال یہ بدعت لوٹ لوٹ کر کے آئے گی۔ آپ سوچئے جس نے ایجاد کیا اس کا کتنا برا انجام ہوگا۔ ایک بار کر کے ختم نہیں ہو رہی بدعت، بدعت حولیہ کہ وہ سالانہ بدعتیں ہیں، ہر سال ہوتی ہیں، جب بھی رجب آئے بدعت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ کہ کل قیامت کے دن جن جن لوگوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا اپنا بھی گناہ انہیں اٹھانا ہوگا، اور جتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اس پہ عمل کیا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا گناہ بھی اس کو اٹھانا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار یہ کتنا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کتنا خطرناک بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں، اپنا ہی گناہ اٹھانا بھاری ہے، یہ تو کروڑوں لوگوں کا گناہ اٹھا رہے ہیں۔ بدعتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسان کی پوری آخرت برباد ہو جائے گی۔ جن ظالموں نے امت کو ان راستوں پر لگایا ہے، ہو سکتا ہے ان آج وہ زمین پر چلتے پھرتے موجود نہ ہو، لیکن یہ گناہ ان کا پیچھا قیامت تک نہیں چھوڑے گا، کیونکہ لوگ سالانہ اسے کر رہے ہیں۔ ہر سال صلاۃ الرغائب ہوتے ہیں، ہر سال رجب کے کونڈے ہوتے ہیں، لیلۃ المعراج بنائی جاتی ہے، اور ہزاری لکھویں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ ہر سال ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسے کر رہے ہیں۔ جس نے کیا ہے اس کا کتنا برا انجام ہوگا، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی اس گناہ سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کا طریقہ ہونے کے بعد کیوں انہوں نے ان کی پیروی کی، عذاب ان کو بھی ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے، اپنے سرداروں کی،
اپنے بڑوں کی فرمانبرداری کی اور رسول کی راستے کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی جہنم میں داخل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہم نے ہمارے بڑوں کی، سرداروں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے تیرے راستے سے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا وآتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہمارے بڑوں پر تو دگنا عذاب نازل کر اور انہیں ان پر بڑی لعنت فرما۔ لیکن قرآن کہتا ہے وہ لوگ بھی دھتکارے ہوئے ہوں گے جو پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ بچ جائیں گے، جب رسول کا طریقہ تھا پھر کیوں پیروی کی ان کی؟ جنہوں نے گمراہ کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جنہوں نے پیروی کی ان کے پاس کیا عذر ہے؟ رسول کا طریقہ ہونے کے بعد کیوں پیروی کی ان کی؟ وہ بھی نہیں بچیں گے۔ لہذا مومن کو چاہیے سادتنا و کبراءنا، اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کے بجائے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے بڑے بزرگ اگر وہ غلطی کر کے دنیا سے گئے، اس غلطی میں ان کی پیروی کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی اور اولاد ان کی زندہ ہے، کیا وہ ان کے راستے پہ چل کے خودکشی کریں گے؟ جبکہ وہ ان کے بڑے تھے، باپ دادا تھے، کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور وہ بھی مارے گئے، کیا ان کی پیروی کرتے ہوئے لوگ کہیں گے ہمارے باپ دادا تھے ہم بھی قتل کریں گے؟ جب کبیرہ گناہوں میں ان کی اتباع نہیں کرتے، پھر کیوں بدعت میں ان کی اتباع کرتے ہو؟ پھر کیوں گناہ میں ان کی اتباع کرتے ہو؟ یہ بھی گمراہی ہے، وہ بھی گمراہی ہے۔ ایک گناہ کو پہچان رہے، ایک گناہ کو نہیں پہچان رہے، جبکہ بدعت اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قتل، چوری اور زناکاری سے بڑھ کر کے یہ گناہ ہے، جس کے بارے میں پیارے رسول نے کہا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس ماہ رجب کے اندر ایک خاص جو گناہ کیا جاتا ہے وہ یہ، جو خاص بدعت کی جاتی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ شرک پایا جاتا ہے، وہ غیر اللہ کی نذر و نیاز اور قربانیاں ہیں۔ 22 رجب کے کونڈے اور جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز اور اس کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی تعلیم نہیں، یہ خالص دین میں اضافہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف اسے منسوب کیا گیا اور رجب کے کونڈوں کے نام پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، نیاز کی جاتی ہے، جبکہ نذر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ نذر و نیاز ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، قربانی ایک عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ قرآن نے اسے حرام کر دیا کہ کوئی آدمی غیر اللہ کو پکارے یا غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے یا نذر و نیاز کرے۔ سورہ مائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، ہم نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار جانور کو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، بہتا ہوا خون حرام ہے، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی ہم نے حرام کر دیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور ہم نے حرام کیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ غور کیجیے آیت پر، اللہ نے ابتدا کی مردار سے، خون سے، خنزیر کے گوشت سے۔ علماء کہتے ہیں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس گناہ جسے لوگ محسوس کرتے ہیں، پہلے ان کا تذکرہ کیا۔ خنزیر کا گوشت کون مسلمان کھاتا ہے؟ پہلے اس کا تذکرہ کیا، بعد میں کہا وما اہل لغیر اللہ بھی۔ جس طرح خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی قربانی بھی نہیں کھا سکتے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو شرک اگرچہ کہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، لوگوں وہ بہت بری چیز ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، وہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بدتر گناہ ہے وہ۔ اس لیے پہلے اللہ نے کہا یہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور کہا وما اہل لغیر اللہ بہ، جو بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، فسق ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا ہے۔ جب کھایا نہیں جا سکتا ہے تو کیسے وہ کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کا اہتمام کر سکتا ہے کوئی؟ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کا نام تو نہیں لیتے، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، آگے کہا وما ذبح علی النصب، اللہ کہتا ہے جو آستانوں پہ ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے۔
غیر اللہ کا نام لے رہے ہو نہیں لے رہے ہو نہیں. وما ذبح علی النصب، نصب جاہلیت میں بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، ان پتھروں پر مشرکین جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس پر لگا کر کے ملتے تھے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو بھی آستانہ ہو وہاں پر اگر اسے ذبح کیا جاتا ہے جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہے وہ بھی ہمارے اوپر حرام. رسول نے کس طرح اسے حرام کیا ہے؟ ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس کو روایت کرنے والے صحابیہ میمونہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حجۃ الوداع کا یہ موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار تھے، میرے والد نے رسول کو دیکھا اور لوگوں نے بتایا کہ یہی رسول ہے. پہلے وہ ملاقات نہیں کیے تھے، بتایا کہ یہی رسول ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ملنے کے لیے گئے تو بہت سارے لوگ رسول سے ملنے کے لیے آ رہے تھے جس سے بہت زیادہ شور ہو رہا تھا. وہ سیدھے رسول کے قریب گئے اور جا کر کے رسول کا قدم پکڑ لیا تاکہ رسول ان کو دیکھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ انہیں ملنے کے لیے آ رہے تھے. رسول نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہا اللہ کے نبی میں نے نظر مانی ہے کہ اگر مجھے اللہ نرینہ اولاد دے تو میں بوانا نامی مقام پر جانور کو ذبح کروں گا، بکریوں کو ذبح کروں گا. میں نے نظر مانی ہے. نظر مانی ہے وہ حج میں آئے ہیں، اللہ کے نام کی نظر ہے، وہ اللہ کے نام کی نظر ہے. کہ میں نے نظر مانی ہے کہ اگر مجھے نرینہ اولاد ہوئی تو میں بوانا نامی ایک مقام ہے اس مقام پر جا کر جانور کو ذبح کروں گا. رسول نے پہلے ان سے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، آپ نے کہا بتاؤ جہاں تم جا کر کے اپنے جانور ذبح کرنا چاہتے ہو کیا پہلے وہاں پر کوئی بت موجود تھا؟ کیا وہاں پر کوئی بت رکھا ہوا تھا؟ رسول نے بتایا کہ اگر وہاں پر بت رکھا ہوا ہے تو اللہ کے نام کی ہی قربانی وہاں جائز نہیں. اللہ کے نام کی قربانی کیوں نہ؟ وہ حج میں رسول سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے کہا اگر وہاں بت رکھا ہوا ہے تو نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے لیے وہاں کوئی بت نہیں تھا، کوئی وہاں پر بت اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. اللہ کے رسول نے دوسرا پوچھا هل كان فيها عيد من اعياد الجاهلیہ، آپ نے دوسرا سوال پوچھا ان سے. حضرت میمونہ اللہ کے نبی کی بیوی نہیں ہے، دوسری صحابیہ ہیں میمونہ بنت کردم. وہ کہتی ہیں رسول نے دوسرا سوال ان سے پوچھا کیا اس جگہ پر جہاں تم قربانی کرنا چاہتے ہو وہاں پر مشرکوں کی عید اور کوئی میلہ لگتا تھا وہاں پر؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی نہیں، وہاں کوئی عید کوئی میلہ نہیں لگتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قربانی اگر مشرکوں کے میلے میں آپ کرتے ہو وہ قربانی درست نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی نظر پوری کرو. اور آگے رسول نے کہا اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہو سکتی. یعنی اگر وہاں پر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہو، اگر وہاں پر خرافات ہوتی ہو قربانی نہیں ہو سکتی. آپ غور کیجئے، اندازہ کیجئے جہاں شرک ہو رہا ہو وہاں آپ جا کر اپنا جانور اللہ کے نام پہ نہیں ذبح کرتے، اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کر سکتے. جو اللہ کے نام سے جانور ذبح کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ کہ جعفر صادق ان پر رحم و کرم کریں، ان کی طرف توجہ کریں اور وہ اللہ کے سامنے سفارش کریں. یہ تو سیدھے سیدھے اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک تو کوئی نہیں ہے. کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نقصان کو دور کرنے والا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. قرآن کہتا ہے نبی اگر آپ کو بھی اللہ مصیبت میں پکڑ لے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اس مصیبت کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر رسول کو بھی اللہ مصیبت میں پکڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا تقرب کہ وہ رحم و کرم کرے، وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے جب اللہ کا نام لے کر مشرکوں کی جگہ پہ قربانی نہیں ہو سکتی تو غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے کوئی آدمی قربانی کر سکتا ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے. اور اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان کا تقرب چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کون ہے وہ جو مضطر، جو مجبوریوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی پکار کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے. آگے کہتا ہے اللہ الہ مع اللہ، اے لوگوں بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے. یہ اللہ کی خاصیت ہے، خوبی ہے، صفت ہے کہ وہی ہے جو مضطر اور جو مصیبت میں پھنسے ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوبی میں اسے شریک کر دیا.
اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے معبود جو میرے علاوہ مصیبتوں کو دور کر سکتا ہو؟ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھا، اس نے یہ خوبی اللہ کی اس کو دے دی، جبکہ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں ہی ہوں جو مصیبتوں کو دور کرتا ہوں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بدعتیں علماء نے کہا برید الکفر، یہ کفر کا راستہ ہے۔ بدعتیں یہ آسان چیز نہیں ہے، انسان بدعت کرتے کرتے شرک پہ کب جائے گا معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ آپ برتن پہ سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ کھانا بنا کر کے، یہ بدعت صرف اس پہ معاملہ رکا ہوا نہیں ہے۔ جن کے نام سے یہ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں ان سے۔ آپ سوچئے بدعتیں نہیں رہتی ہیں، وہ رنگ بدلتی ہیں اور دھیرے دھیرے انسان کو بدعتیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ان گناہوں سے، اس بدعت کی خطرناکی اور سنگینی سے مومن کو چوکنا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے کی بدعت میں سے ایک بدعت یہ 27 رجب کو جو رات ہوتی ہے، لوگ اسے لیلۃ المعراج، شب معراج کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ رسول کو معراج کون سے ماہ میں کرائی گئی، کون سی تاریخ کو کرائی گئی، اس کی کوئی صراحت نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ کہتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی رات کے وقت۔ لیکن وہ کون سی رات ہے قرآن نے اسے بیان نہیں کیا۔ اب اسے کوئی خاص تعین کرتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، جو کہ صحیح بخاری کی سب سے عظیم شرح ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ شب معراج کی وہ کون سی رات ہے؟ علماء میں شدید اختلاف ہے 10 کے قریب اقوال ہے علماء کے۔ بعض نے کہا ربیع الاول میں ہوئی، بعض نے کہا رجب میں ہوئی، بعض نے کہا رمضان میں ہوئی۔ 10 سے زیادہ علماء کے موقف ہے امت کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ مختلف ماہ، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ اس مہینے میں یہ شب معراج ہوئی ہے۔ اس اختلاف سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر قرآن حدیث میں اس کا ذکر ہوتا پھر امت کے علماء 10 اقوال ہیں ان کے کہ کون سے مہینے میں اتنا اختلاف کیسے ہوتا۔ اس کا مطلب کتاب و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ شب معراج کب کرائی گئی ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خاص کر دیا ہے۔ اور جب اقوال کو، دلائل کو گہرائی سے دیکھا جاتا ہے، واللہ اعلم جو زیادہ مضبوط بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شب معراج رجب میں نہیں ربیع الاول میں کرائی گئی ہے۔ علماء کے اقوال اور دلائل کو غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ 10 میں سے زیادہ طاقتور بات یہ ہے کہ وہ رسول کو معراج ربیع الاول میں کرائے گی، رجب نہیں کرائے گی۔ اگر مان لیا جائے رجب میں ہی رسول کو معراج کرائی گئی تو آپ سوچئے معراج ہوئی مکہ میں اور رسول مدینہ میں 10 سال تک زندہ تھے اور آپ نے 10 سال میں کبھی شب معراج نہیں بنائی۔ یہ کافی ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اس رات میں عبادت کرنا ثواب ہے اور نیکی اور اچھائی ہے، 10 سال تک رسول مدینہ میں موجود رہے، معراج مکہ میں ہوئی تھی، لیکن آپ نے کبھی کسی سال شب معراج نہ آپ جاگے، نہ اپنے صحابہ کو حکم دیا، نہ اپنے چراغاں کیا، نہ اپنے روشن کی، نہ اپنے جلوس نکالا۔ جب رسول نے نہیں کیا تو قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ ایمان والوں اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت جاؤ، اللہ اس کے رسول سے پیچھے رہو، ان کی اتباع اور اتباع ہے، اقتداء ہے، ان سے آگے مت بڑھو۔ جب رسول نے 10 سال تک اس کا اہتمام نہیں کیا، دین اسلام میں کوئی شب معراج نہیں ہے، اور اس میں جو خرافات، جو مشکلیں، جو مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو براق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ براق کو جس جانور پر رسول نے سواری کی اور آپ مکہ سے بیت المقدس گئے، مسجد اقصی کو گئے، جس کے صفات احادیث میں مذکور ہیں کہ بہت تیز وہ جانور تھا، بہت تیز وہ جانور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پہ گئے لوگوں نے اس کی بھی شبیہ بنائی ہے، اس کی بھی شبیہ بنائی ہے، اور اسے اس کا جسم گھوڑے کا اور اس کی جو صورت ہے وہ عورت کی، نعوذ باللہ۔ آپ سوچئے کہ جس براق کو صحابہ نے بھی نہیں دیکھا لیکن آج کے خرافات کرنے والوں نے اس کی بھی شبیہ بنا دی۔ صحابی نے نہیں دیکھا، کسی صحابی نے نہیں دیکھا کہ براق کیسے دکھتا ہے، اور لوگوں نے اس کی بھی شبیہ بنا دی کہ جانور کا جسم ہے اور شکل عورت کی جیسی، نعوذ باللہ۔ یہ تصویر کشی کی بدترین شکل ہے،
اسلام میں جو تصویر کشی کو حرام کیا گیا ہے اس کی سب سے بری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی تراش کر کے کوئی مورت بنائے، کوئی مجسمہ بنائے جس کا سایہ پڑتا ہو، یہ سب سے بدترین شکل ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی تراشتا نہ ہو، عام کسی چیزوں سے وہ بنائے جس کا سایہ زمین پر پڑتا ہو، یہ تصویر حرام ہے، امت کے کسی عالم نے اسے جائز نہیں کہا۔ آپ جو سنتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، پیر رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کل قیامت کے دن اشد الناس عذابا، جنہیں سب سے سخت عذاب ہوگا وہ لوگ المصورین، جنہوں نے تصویریں بنائی ہوں گی دنیا کے اندر، اور تصویر بنانے کی سب سے خطرناک شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی اسے اپنے ہاتھوں سے بنائے جس سے اس کا سایہ پڑتا ہو، جیسے بت ہے غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے اسی طرح اس کا بھی سایہ ہے، یا دیواروں پر کسی کاغذ پر اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کوئی مجسمہ یا تصویر انسان ذی روح کی بنائے، یہ تصویر حرام ہے، اور پیارے رسول نے کہا انہیں سب سے سخت عذاب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت ہے۔ اللہ ہے جس نے انسانوں کے چہرے کو، جسم کو، ہاتھ اور پیر کو بنایا ہے، یہ کوئی آدمی اپنے قلم سے یا اپنے ہاتھوں سے سامان لے کر کے کوئی چیز ایسی بناتا ہے جو ذی روح ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کی، قیامت کی سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا۔ اسی لیے پیارے رسول نے کہا بخاری کی حدیث میں ہے کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا احیوا ما خلقتم، جو تم نے تصویریں بنائی ہیں زندہ کرو ان تصویروں، زندہ کرو انہیں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اپنے صلاحیتوں کو لگا۔ لوگ اسے کہتے ہیں یہ آرٹ ہے، یہ بھی صلاحیت اور قابلیت ہے، شریعت کہتی ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور شرک کا راستہ ہے، اسے معمولی کوئی نہ سمجھے۔ یہ جو شبیہ بنائی جاتی ہے، لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش کرتے ہیں، ویسا ہی سلوک اس کے ساتھ کرتے جیسے بت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب وہ گھوڑے کی شبیہ نکالی جاتی ہے یا کسی اور چیز کی شبیہ نکالی جاتی ہے، امام حسین کے ہاتھ کی شبیہ نکالی جاتی ہے، جب کیا کرتے ہیں لوگ؟ کیا لوگ اسے صرف دیکھتے ہیں یا اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو بتوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ چونکہ یہ مجسمے بنانا یہ بہت بڑا راستہ ہے شرک کے لیے، شریعت نے اسے حرام کر دیا ہے۔ اور سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج عنق من النار، کل قیامت کے دن جہنم سے گردن باہر نکلے گی، جہنم سے گردن باہر نکلے گی۔ آپ نے کہا لہو عینان، اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور اس کی زبان ہوگی، اس کے کان ہوں گے، جہنم سے گردن باہر نکلے گی۔ اور کہا بعض اہل علم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ انسان کے سامنے گردن کی شکل اختیار کر جائے گی جو جہنم کی آگ ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر آگ سے بنی ہوئی کوئی گردن انسانوں کے سامنے کھڑی ہو، جس کی آنکھ بھی ہو، کان بھی ہو، زبان بھی ہو، یا گردن جہنم سے باہر نکلے گی، پیر رسول نے کہا جس کی آنکھیں بھی ہوں گی، جس کے کان بھی ہوں گے اور زبان بھی ہوگی، اور وہ گردن پورے لوگوں کے سامنے چیخ کر کے کہے گی وکلت بثلاثہ، اللہ نے مجھے 3 لوگوں پر مسلط کیا ہے، 3 لوگوں کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے، بکل جبار عنید، ہر وہ ظالم جس نے حدوں کو پار کر دیا اس سرکشی میں، اللہ نے مجھے اس پر مسلط کیا ہے، وَكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں کسی کو بھی پکارا ہوگا اللہ نے مجھے اس پر مسلط کیا ہے، وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور ان لوگوں پر اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جنہوں نے دنیا میں تصویریں بنائی ہوں، جنہوں نے دنیا میں تصویریں مجسمے بنائے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے تصویریں بنائی ہوں گی جو انسان کی محنت سے انسان بناتا ہے، اللہ نے مجھے ان پہ مسلط کیا ہے، اور وہ گردن ان 3 قسم کے لوگوں پہ مسلط ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، ظالم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گردن کو اس پہ مسلط کیا ہے، آپ سوچیں کتنی بھیانک وہ کیفیت ہوگی، اور وہ گردن ہوگی، اور جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رجب میں ہونے والی مختلف بدعات ہیں، اسی طرح رجب کے مہینے میں خاص روزہ رکھتے ہیں لوگ، رجب کے ماہ کا روزہ، اور رجب کے ماہ میں خاص خصوصی قیام اور تہجد کی نماز ہے۔ کتاب و سنت میں رجب کے ماہ میں کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ شعبان، یہ اللہ کا مہینہ، رجب رسول کہتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، ایسی کوئی بات رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ نہ کوئی خاص روزہ رجب کا ہے، نہ کوئی خاص قیام رجب کا ہے۔ اور امت میں جو بڑی مصیبتیں ہیں وہ بڑی مصیبت جھوٹی اور موضوع حدیثوں کی مصیبت ہے۔ آپ جان لیں میرے بھائیوں، ہر حدیث جو رسول کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔
دشمنان اسلام نے اسلام میں داخل ہو کر کے رسول پہ جھوٹ بولا ہے، گمراہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، لوگوں نے اپنے خواہشات کے لیے جھوٹ بولا ہے، مسلکوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا گیا ہے۔ ہر حدیث اچھی نہیں ہوتی، ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب قتل کر دیا گیا، جب ان کے گھر میں انہیں قتل کیا اور قتل کرنے والے خارجیوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے جب انہیں شہید کر دیا، اس کے بعد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فلما وقعت الفتنہ، جب یہ فتنہ امت میں ہو گیا، اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہمارے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ رسول نے یہ بات کہی، ہم کہتے سموا لنا رجالکم، بتاؤ تم نے یہ حدیث کس سے سنی؟ جب تک ہم تحقیق نہیں کرتے، یہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں، جب تک ہم تحقیق نہیں کرتے ہم اس کی بات کو نہیں مانتے۔ اسی لیے کہتے ہیں سلف کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا بعد کی بات ہے، کوئی بھی آدمی کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مجموعے کے اندر سکوت طاری ہو جاتا، جہاں بھی رسول کا نام آتا لوگ خاموش ہو جاتے اور بولنے والے کو دیکھنے لگتے تھے۔ لیکن جب بعد میں حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا اور امت کے اندر بدعتیوں کی طاقت بڑھ گئی، گمراہ لوگوں کی طاقت بڑھ گئی، تب اس کے بعد کہتے اس کے بعد سے کوئی بھی آدمی رسول کا نام لیتا تو سلف اس سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے یہ حدیث کس سے سنی؟ جب تک حدیث کی تحقیق نہ ہو اس حدیث کو ماننا، اس پہ عمل کرنا ناجائز ہے، کیونکہ حدیثوں میں بھی حدیثیں موضوع بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ مستقل حدیث کی کتابیں جس طرح صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، جھوٹی حدیثوں پر بھی الگ کتابیں لکھی محدثین نے۔ الموضوعات دیکھیں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی، اور متعدد محدثین نے الگ کتابیں لکھی ہیں جن میں جھوٹی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے جو لوگوں نے بولی ہیں۔ اسی لیے پیار رسول فرماتے ہیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے مقدمے میں نقل کیا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی بھی مسلمان جسے یہ معلوم ہے یہ جو بات رسول کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ جھوٹ ہے، اسے معلوم ہو پھر بھی آگے اسے نقل کر دے، آگے اسے بیان کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح جھوٹی حدیث بنانے والا جھوٹا ہے، میری بات کو سامنے نقل کرنے والا بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا انسان ہے۔ اور رسول نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹی حدیثیں باندھی اسے چاہیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حدیثوں کی تحقیق کرو، کوئی بھی حدیث آ گئی سوشل میڈیا کا زمانہ، فارورڈ کرو، گروپوں کے اندر بھرمار جھوٹی حدیثوں کی، کوئی سر پیر نہیں، بلکہ ایسی بھی خیانت کرنے والے لوگ ہیں جھوٹی حدیث کے نیچے لکھتے ہیں صحیح بخاری، جھوٹی حدیث کے نیچے لکھتے ہیں صحیح بخاری۔ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو ان حدیثوں کو سامنے نقل مت کیجئے، کیونکہ یہ جھوٹ کو نقل کرنا ہے اور اس سے امت کی گمراہی کا بڑا خوف ہے۔ جھوٹ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، جھوٹ سے اللہ کا دین بدل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی آ جاتی ہے، دین جھوٹ سے پورے شہر میں آگ لگ جاتی ہے۔ جھوٹی خبر پھیل جائے، سوچئے جھوٹے خبر سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی، کیا کچھ ہو جاتا ہے جھوٹی خبر کی وجہ سے، رشتے ٹوٹ جاتے، خاندان ٹوٹ جاتے جھوٹی خبروں سے۔ اللہ کے دین پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب لوگ رسول کے نام پر حدیثوں کو آگے نقل کر دیتے ہیں، انہیں نہیں معلوم لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، لوگ اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، بھولے بھالے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ موبائل پر کسی نے حدیث بھیجی ہے وہ اہتمام سے ایک ایک حرف اسے پڑھتے اور سمجھتے کسی نے بھیجا ہے تو صحیح ہوگا، اس پہ عمل بھی کر لیتے۔ دسیوں واقعات اس پہ دلیل ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو جھوٹی حدیثوں کو سامنے منتقل نہ کریں، حدیثوں کی تحقیق کریں، جو صحیح اور ثابت شدہ حدیثیں ہیں انہیں نقل کریں۔ ماہ رجب کو جن بدعتوں سے گھیرا گیا ہے ان میں ایک بڑی وجہ جھوٹی حدیثیں ہیں، جس پر مستقل کتابیں لکھی، ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے اور بتایا ہے کہ ماہ رجب میں نہ کوئی خصوصی روزہ ہے، نہ کوئی خصوصی نماز ہے، اور کوئی خصوصی عمل اس رجب کے ماہ میں نہیں ہے، سوائے یہ کہ یہ محترم مہینہ ہے، اس میں ہر گناہ سے مومن کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر کبیرہ صغیرہ گناہ سے، بدعت سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہدایت پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے، اس کی بہاروں سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان پر اس کے ذکر کو جاری کرے، اس کے
اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پہاڑوں کی طرح مضبوط راسخ ایمان پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر وہ گمراہ اور ہر وہ گنہگار بدعتی جو امت کو گمراہ کر رہا اللہ تبارک و تعالی اس کے شر سے فتنے سے امت کے عام بھولے بھالے لوگوں کو محفوظ فرمائے اور اس بدعتی کو اس گمراہ کو ہدایت دے. یا اللہ تبارک و تعالی اسے نیست و نابود فرمائے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.